عزت نے احسان عظیم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک گھڑی کے اندر ہمیں مسجد کے اندر آنے کی، مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام سے اللہ پاک اس گھڑی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے آخرت کے اندر توشہ بنا دے۔ بہت ہی مبارک مہینہ رہا دواں ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑے مہینے کی آمد ہے کہ جن مہینوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے اور رمضان تک ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن ہمارے لوگوں میں ایک بات عموماً چلتی ہے اور ہمارے ذہن میں ایک چیز بس چکی ہے کہ بھئی ابھی سے تیاری کر لو، رمضان آ رہا ہے، ہم نے عبادات کرنی ہے رمضان میں، نمازیں پڑھنی ہے رمضان میں، تلاوت کرنی ہے رمضان میں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھا جائے تو ہماری بڑی مساجد بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عام مہینوں میں فجر کی نماز میں 3 مقتدی، 4 مقتدی، اور بہت ہی کسی مسجد میں اگر نمازیوں کی زیادہ تعداد ہوگی تو 10 سے 20 نمازی ہو جائیں گے۔ کسی شہر کی جامع مسجد میں جہاں پر کثیر تعداد میں آبادی مسجد کے ساتھ لگتی ہو تو 100 آدمی نماز کے لیے آ جاتے ہیں، اتنے ہی ہوتے ہیں۔ کئی مساجد ایسی ہیں جہاں ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں 1500 2000 نمازی ہوتے ہیں، لیکن فجر میں وہاں پر بھی 100 آدمی، 70 آدمی، 80 آدمی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہودی آج بھی اس بات کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس دن مسلمانوں کے جمعے اور فجر کے نمازی برابر ہو گئے اس دن ہم دنیا سے ختم ہو گئے۔ لیکن مسلمان کہتا ہے کہ ہم یہ ممکن ہونے نہیں دیں گے۔ تو ہم نے رمضان المبارک کو برکتوں کا مہینہ سمجھا ہے اور سمجھنا چاہیے، لیکن شعبان المعظم کو ہم نے برکتوں والا مہینہ سمجھا ہی نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں دیکھا۔ رمضان کے بعد اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے تو شعبان المعظم کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ ایک رات اس کے اندر آتی ہے جسے شب بارات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شب بارات۔ اس کا معنی کیا ہے؟ شب بارات، اس رات بہت سارے مسلمان یا گناہگار ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت جہنم سے بری کر دیتے ہیں، اور پہلے آسمان پر نزول ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ جس کو میں عطا دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں لوگوں کے اعمال پر جاتے ہیں اور رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس رات کے اندر یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس سال میں کس کس پر موت آنی ہے، کس نے جینا ہے، کس کی زندگی باقی ہے، یہ ساری چیزیں، کس کا کتنا رزق ہے، کس کی پیدائش ہونی ہے، اس نے کتنا زندہ رہنا ہے، کتنا اس نے رزق کھانا ہے، اس سال میں وہ کتنا رزق کھائے گا، یہ سارے معاملات، یہ ساری چیزیں فرشتوں کے حوالے فہرست کر دی جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اتنے اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟
فرمایا اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرا اعمال نامہ میرے اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں میرا اعمال نامہ میرے اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ لیکن فطروں کا دور ہے، جیسے جیسے علم پھیل رہا ہے ایسے ایسے لوگ جہالت کو بھی پھیلا رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ جہالت کو بھی پھیلا رہے ہیں۔ ایک ہے دین کے اوپر عمل کرنا اور ایک سیدھا سیدھا گمراہ ہو جانا۔ ایک آدمی گمراہ ہے، اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، اس کو پتہ ہے میں زنا کر رہا ہوں، اب وہ سریعام زنا نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے لوگ کہیں گے یار یہ زنا کر رہا ہے، تو کوئی کرے گا سریعام؟ نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے۔ اور اگر اس کو کہا جائے کہ توبہ کر تو وہ توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں۔ اور ایک آدمی ہے گناہ کر رہا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں ہے، گناہ کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے، ایسے شخص کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ توبہ کیسے کرے گا؟ گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں، گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ اب ایک آدمی جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ زنا کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں، اس کو توبہ کی توفیق مل گئی۔ ایک آدمی ہے جو زنا کر رہا ہے لیکن اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے، اب اس کو کیسے سمجھ آئے گی کہ میں زنا کر رہا ہوں؟ یہ سے توبہ کرے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا میری بیوی ہے، کیسے زنا ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو جس طرح اس رمضان اس مہینے کے اندر، شعبان المعظم مہینے کے اندر اس کی اندر رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر کچھ ایسے اعمال داخل کر دیے گئے ہیں جن کا اس مہینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب آدمی اس کام کو نیک کام سمجھ کے کر رہا ہے لیکن اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی شب برات کو لے لیں، اسی شب برات کے ساتھ محسوس کیا جاتا ہے کہ بھئی اس رات کو نئے کپڑے پہننا ضروری ہے، حالانکہ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوشبو لگا کر مسجد میں آنا ہے، ویسے بھی آنا چاہیے، سنت ہے، لیکن اس رات کے ساتھ خاص کرنا یہ شریعت کا حصہ نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اس رات کو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، باجماعت مساجد میں نوافل پڑھے جاتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت اور کوئی شریعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، بعض لوگ اس رات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کا اس بات کا بھی اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک مسئلہ یہاں اور سن لیں، جو 2 راتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن ان کا اس چیز کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک لیلۃ القدر اور ایک شب برات، ان 2 راتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اس میں سورہ فاتحہ کی تعداد محسوس کرتا ہے، 7 دفعہ 11 دفعہ، کئی 33 دفعہ کہتے ہیں، اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، 7 سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس کے پچھلی جتنی بھی عمر کی نمازیں ہوتی ہیں، قضا نمازیں ہوتی ہیں، ساری معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ بات قطعاً جھوٹ ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر تو معاملہ بڑا آسان ہے کہ آدمی سارا سال نماز نہ پڑھے اور اس رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو ساری قضا۔ شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے۔ جو انسان کے ذمے قضا نماز ہے وہ جب تک پڑھے گا نہیں تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے یہ عمل کر لیا میری قضا نماز معاف ہو گئی، تو یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، دین کے اوپر بہتان مانتا ہے، دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں۔
اور شریعت کا کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی قضا بغیر ادا کیے ختم ہو جائے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اس رات کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی محسوس نہیں ہے اس رات میں یہ چیز پکائی جائے، نہ پکائی تو یہ نقصان ہوگا، نہ عمل کیا تو یہ نقصان ہوگا، یہ قطعاً جھوٹ ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں چند ایسی چیزیں چل پڑی ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لوگ بجائے دین کے قریب آنے کے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی چیزیں جو دین سے دوری کا سبب بن رہی ہیں ان کا ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اس رات آدمی مسجد میں آئے، نفل پڑھے، عبادت کرے، اللہ سے معافی مانگے، جو پہلے گناہ ہو گئے ان پر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے کہ اللہ میں مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کے بعد نہیں کروں گا، نیک اعمال کا اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ کرے کہ اللہ اللہ کے بعد یہ اعمال کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا اور رمضان مبارک کے روزے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ بھی جو آقا علیہ السلام کی سنت ہے، پیر اور جمعرات کو روزے رکھنا، یہ بھی رکھوں گا۔ نیک اعمال کا تہیہ کر لے، پچھلے گناہوں پر توبہ استغفار کر کے، یہ تو ہے، لیکن محسوس کر دینا کہ یہ عمل کرنا ہے، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کی برکات ہے کہ آقا علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب نصف شعبان گزر جاتا، 15 کے بعد آقا علیہ السلام ہر کسی کو روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ اگر تم چاند دیکھ لو تو چاند دیکھ کر روزوں کی ابتدا کرو۔ رمضان المبارک کی ابتدا کس سے کرو؟ چاند دیکھ کر، اور اس کی انتہا کرو تو تب بھی چاند دیکھ کر۔ اور فرمایا اگر کسی وجہ سے چاند نظر نہ آ سکے، بادل ہے یا اور کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، تو پھر 30 دن پورے کر لو۔ کتنے دن؟ 30 دن۔ اور آخر کے ایام میں روزہ رکھنے سے اس لیے ممانعت بھی فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ شعبان کا روزہ رکھے اور اس کو رمضان کا سمجھ کر رکھ لے اور اس کی وجہ سے رمضان کے روزے سے ایک محروم ہو جائے، اس لیے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ہے، اس کی ترتیب ہے کہ وہ ہر پیر والے دن یا ہر جمعرات والے دن روزہ رکھتا ہے، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ ان دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ ان دنوں میں، ایسے دنوں میں کہ جن میں شک کی بنیاد شک پڑ جائے کہ یہ رمضان کا روزہ ہے، یہ شعبان کا روزہ ہے، تو وہاں پر روزہ نہ رکھا جائے۔ اور آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ اس شعبان کے مہینے میں عبادات میں زیادتی کر دیتے ہیں، روزے رکھنا کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح عبادات بڑھا دیتے ہیں، تلاوت بڑھ جاتی ہے، باقی اعمال۔ فرمایا یہ اس لیے کہ یہ میرا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ میرے رب کا مہینہ ہے، اس کی جزا اللہ رب العزت خود دیتے ہیں، اور یہ مہینہ میں محمد رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں عبادات کی کثرت اس لیے کرتا ہوں کہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تاکہ اس ماہ رمضان کی تیاری ہو جائے، اس کی تیاری کے اندر لگ جاتا ہوں۔ اور جیسے ہی رجب کا مہینہ میں نے پہلے کیا شروع ہوتا، تو آقا علیہ السلام روزانہ کی بنیاد پر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، شعبان، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی برکات نصیب فرمائے، اور اس مہینے کے اندر جس طرح آقا علیہ السلام کثرت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے، عبادات کیا کرتے تھے، اللہ پاک ہمیں بھی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔